اب تو ماشاءاللہ دیوبندی بھی ایسی بدعتیں کرتے ہیں کہ بریلوی بھی پیچھے رہ گئے. ہاں یہ چھوڑو ان باتوں کو، یہ گھر کی بات ہے، چھیڑیں گے تو تکلیف ہوگی. ہاں بالکل. تن ہم داغ داغ شد پنبا کجا کجا نے ہم. جب تم لوگوں نے بھی تھوڑی تھوڑی ڈھیلی ڈھیلی باتیں کر لی ہیں تو دشمن کو تو پھر موقع ملے گا نا. اب تو ہمارے لوگ جو ہیں وہ بھی یہ ذہن رکھتے ہیں کہ صحیح پیر صاحب مراقبہ کر کے حضور کو دیکھ لیتے ہیں. بریلوی نہیں، میرے پاس دیوبندی آدمی آیا، میں نام نہیں لیتا، بزرگ ہیں کیا کہوں. اللہ انہیں بھی اور مجھے بھی ہدایت ہے. انہوں نے کہا حضرت مجھے قرآن پاک کی تفسیر جو ہے وہ حضور لکھوا رہے ہیں، اور لکھواتے بھی اردو میں ہیں. ماشاءاللہ حضور نے یعنی زندگی میں اردو نہیں بولی، وفات کے بعد اردو بھی شروع فرما دی. یار خدا کا خوف کرو، اللہ کے نبی پر یہ بات کہتے ہوئے ڈر نہیں لگتا. اور ایک اور بزرگ ہیں وہ کہتی ہیں کہ جی جب بھی کوئی مشکل ہوتی ہے نا تو بس میں مراقبہ کر کے بیٹھ جاتا ہوں اور حضور پاک سے پوچھ لیتا ہوں. اللہ کے بندے، حضرت علی اور عائشہ میں جنگ ہو گئی، ان سے بھی کچھ زیادہ قریب تھا. ایک محبوبہ ہے اور ایک حضور کا محبوب ہے. علی محبوب ہے. لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق. حضور نے فرمایا علی تجھ سے مومن محبت کرے گا اور منافق تیرے ساتھ بغض رکھے گا. وہ محبوب ہے. اور عائشہ محبوبہ ہے، صدیقہ ہے، زوجہ ہے، طاہرہ ہے، مطہرہ ہے. ان کی لڑائی ہو گئی. انہوں نے تو نہیں پوچھا حضور سے کہ حضور فرمائیں کیا کریں ہم. تمہارے مولوی کو جرأت ہو گئی حضور سے پوچھ لیتا ہے. حضرت حسین اپنے بچوں کے ساتھ شہید ہو گئے اور خدا سے ڈرو. حسین نے بھی نہیں پوچھا نانا کربلا جاؤں کہ نہ جاؤں. مسئلہ سمجھ نہیں، کیوں نہیں سمجھ آتا ہے؟ مسئلہ سمجھ آتا ہے، سمجھ میں نکتا ہے توحید آ تو سکتا ہے. تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے. اب یاد رکھ لیں کہ انشاءاللہ العزیز یہ بنیادی بات ہے. اللہ کرے تجھے بھی سمجھ آ جائے کہ حج ہے، زکوٰۃ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، جو بھی ہے اس کے لیے دو شرطیں ہیں. اس کے قبول ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں. پہلی شرط کیا ہے؟ یکون خالصا. وہ خالص کس کے لیے ہو؟ ہاں جی. طواف کس کے لیے ہو؟ احرام کس کے لیے ہو؟ لبیک کس کے لیے ہو؟ عرفات کس کے لیے جا رہے ہیں؟ کیوں دوڑ رہے ہیں؟ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ ایک ہی بات ہے کہ لبیک اللہم اللہم لبیک. میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تیری حاضری اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک تو میرے شریکوں کا انکار اور میری توحید کا اقرار نہیں کرے گا. اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. اب سمجھیں دو چیزیں ضروری ہیں ورنہ عمل قبول ہی نہیں ہوگا. ہر عمل کے قبول ہونے کے لیے کتنی چیزیں ضروری ہیں؟ ان یکون خالصا. خالص کس کے لیے ہو؟ ان یکون ثوابا. ثواب کیا معنی؟ خالص اللہ کے لیے ہو اور موافق سنت محمد رسول اللہ کی ہو.
اگر آپ نے حج کیا اللہ کے لیے نہیں، دکھلاوے کے لیے ہے کہ فلاں مولوی نے 40 حج کیے، فلاں پیر نے 100 حج کیا ہے، دھیلے کا بھی فائدہ نہیں، ریا ہے، شرک کا مرتکب ہو گیا ہے۔ اور اگر تیرا حج سنت کے مطابق نہیں، حضور کے فرمان کے مطابق نہیں، اللہ فرماتا ہے مجھے قبول نہیں ہے، میں تو ہر وہ عمل قبول کروں گا جس پہ مہر ہوگی محمد الرسول اللہ کی۔ کہہ دو صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ تو اب انشاءاللہ یاد رہے گا کہ حج کے رکن کتنے ہیں؟ کون سے؟ عرفات اور اچھا، اور شرطیں کیا تھیں کہ احرام، اور اس کی یوں سمجھ لو کہ اگر ایک آدمی احرام ہی نہ باندھے حج نہیں ہوگا، نیت ہی نہ کرے، عرفات میں کھڑا رہے تب بھی حج نہیں ہوگا۔ اچھا یہ تو ہو گئی 4 چیزیں۔ اب واجبات کتنے بتائے تھے وہ یاد ہیں؟ چلو آج کے درس میں یہ 2 باتیں یاد کر لو۔ واجب کتنی ہیں؟ 6 ہیں، ماشاءاللہ، یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ یاد ہیں۔ اور اس کے بعد عمل کے قبول ہونے کے لیے کتنی شرطیں ہیں؟ 2 ہیں۔ کون سی؟ خالص عمل کس کے لیے ہو؟ قربانی کس کے لیے ہو؟ نماز کس کے لیے ہو؟ لبیک کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے۔ اور دوسری کیا ہے کہ موافق و سنت سنت رسول اللہ۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال تھا کہ خدا کہے تمہیں مسئلہ سمجھ آ جائے۔ کہتے ہیں جی اگر ہم 12 ربیع الاول مناتے ہیں، میلاد مناتے ہیں، عرس مناتے ہیں، اور بزرگوں کی مزاروں پہ چادریں چڑھاتے ہیں، اگر مناتے ہیں، تو مگر وہابیوں کو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، یعنی ان کا مذہب اگر سے شروع ہو کے مگر پہ ختم ہو جاتا ہے، نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے۔ اگر ہم کرتے ہیں مگر کیا ہوتا ہے؟ اچھا عشاء کی کتنی رکعتیں ہیں؟ ہاں جی جلدی جلدی بتاؤ، عشاء کی کتنی رکعتیں ہیں؟ اگر 5 پڑھ لو تو مگر کیا ہوتا ہے؟ نہیں ہوگی۔ اچھا اگر تم 9 کے بجائے کل عرفات جا کے بیٹھ جاؤ تو مگر کیا ہوتا ہے؟ یہ اگر مگر کیا ہوا؟ اب دیکھو نا جی کہ صفا مروہ ہے، کتنے چکر ہیں؟ کہاں سے شروع کریں گے؟ ختم کہاں کریں گے؟ اگر کوئی مروہ سے شروع کر کے صفا پہ ختم کرے قبول ہوگا؟ کیوں؟ وہ موافق نہیں سنت رسول اللہ کے۔ حضور نے شروع کی ہے صفا سے، تو صفا سے شروع ہوگا تو قبول ہوگا۔ تو ہر عمل قبول ہونے کے لیے 2 چیزیں دیکھ لیا کرو کہ خالص ہے کہ نہیں ہے، اور حضور کی سنت کے موافق ہے کہ نہیں ہے۔ اگر ہے تو الحمدللہ۔